اسپین کی گورنمنٹ کی جانب سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ 5 لاکھ امیگرینٹس جو ان کے وطن میں موجود ہیں جو کہ بالکل الیگل ہیں، یعنی وہ امیگرینٹس جو الیگلی اسپین میں رہ رہے تھے ان کو لیگل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ کیا ہے یہ خبر، اس کے پیچھے کیا راز چھپے ہیں؟ سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث ہے وہ یہ کہ ہمارے کنٹریز یعنی کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے جانے والے وہ تمام لوگ جو وہاں پر الیگل رستوں سے پہنچے تھے، جو کبھی ڈنکی کے ذریعے یا کسی دوسرے رستوں کے ذریعے، فیک کاغذات کے ذریعے کسی بھی وجہ سے اسپین میں موجود ہیں اور ان کے پاس لیگل اسٹیٹس نہیں ہے، وہ تمام لوگ لیگل ہونے والے ہیں۔ تو کیا ہے تمام تفصیلات، رہیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم اور نمسکار، میں جیا ہوں، میں جرمنی میں رہتی ہوں، موجود ہوں اپنے چینل جرنی ود جیا پر۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، خوش خرم اور توانا ہوں گے۔ بہت بڑی خبر کے ساتھ اس ویڈیو میں آج آپ کو انٹرو دے چکے ہیں کہ آج ہم آپ کو وہ بات بتانے والے ہیں جو کہ بالکل ہی حیران کن ہے۔ اسپین کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ جو کیا ہے کہ امیگرینٹس جو تمام الیگل تھے ان کو لیگل کرنے کا جو یہ فیصلہ ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ کہانیاں ہیں۔ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ ایسے وقت میں جس وقت تمام وہ کنٹریز جو کہ یورپین یونین سے تعلق رکھتے ہیں، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، جو بھی ایسے کنٹریز ہیں، یو کے، وہ تمام کنٹریز اس وقت امیگرینٹس کی حوصلہ شکنی پر لگے ہوئے ہیں، اور ایسے وقت میں اسپین کی جانب سے ایک ایسا اقدام، ایک ایسا فیصلہ بہت بڑی خبر ہے۔ کون وہ لوگ ہیں جو اس کے حقدار ہوں گے؟ سب سے پہلے اس پر بات کی جائے، کیونکہ بے چینی سے یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اس خبر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی، وہ تمام لوگ جو کہ ہمارے ملکوں سے گئے ہوئے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے، جو کہ اسپین میں رہ رہے ہیں، اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ انہیں وہاں رہتے ہوئے یعنی اس خبر کی، اس لاء کا امپلیمنٹ کرنے سے یعنی ان پر یہ لاگو ہوگا کہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہوئے 2025 کے آخر تک 5 مہینے گزار چکے ہیں، الیگل ہی رہ رہے ہیں، ان کا اسٹیٹس الیگل ہے کیونکہ انہیں کو لیگل کیا جائے گا جو الیگل ہوں گے، لیکن 5 months ان کے ہو گئے ہیں till the end of 2025، تو ان کو یہ یعنی کہ یہ اس کے اندر شامل ہے کہ یہ شرط ہے۔ دوسری کیا شرط ہے کہ ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو، یعنی اگر نہ صرف اسپین میں بلکہ آپ کے اپنے دیش میں بھی جو آپ کا پریویس جو جتنے سال دیکھے جاتے ہیں ان تمام سالوں میں آپ نے کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی میں آپ ملوث نہیں، آپ کا کرمنل ریکارڈ بالکل صاف ہے۔ اس لاء کی امپلیمنٹ ہونے کے بعد وہ تمام لوگ جو لیگل ہو جائیں گے، انیشلی ان کو یہ اجازت نامہ یعنی لیگل ہونے کا اجازت نامہ اور رہنے کی اجازت جو ہے وہ 1 سال کے لیے دی جائے گی، اور بچوں کے لیے یہ جو اجازت ہے یہ 5 سال تک بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، یعنی اجازت نامہ یعنی آپ کی کارکردگی، آپ کا سب کچھ، آپ بالکل لاء کے حساب سے چل رہے ہیں، آپ صحیح کام کر رہے ہیں، ٹیکسز ادا کر رہے ہیں، تو یہ اجازت نامہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، ایکسٹینڈیبل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہی وہ رستہ ہے جو PRC اور سٹیزن شپ تک بھی آپ کو لے کے جا سکتا ہے۔ اس لاء کے امپلیمنٹ ہونے کے بعد جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں انہیں کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ سب سے پہلے نمبر 1 کہ وہ سوشل سیکیورٹی حاصل ہوگی۔ سوشل سیکیورٹی کے بارے میں پوری تفصیلات آپ جانتے ہیں، یعنی جاب لیس ہونے کی صورت میں حکومت آپ کو ایک خاص رقم آپ کی ہی تنخواہ سے جو اس نے ڈیڈکٹ کی ہوتی ہے وہ آپ کو لوٹاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ بے روزگار ہیں یا بیمار ہیں یا ضعیف ہیں ان سب کو سوشل سیکیورٹی حاصل ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ لوگ جو الیگل تھے انہیں بھی سوشل سیکیورٹی حاصل ہو گئی۔ پھر ہیلتھ انشورنس جو کہ ان کے پاس بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ الیگل ہونے کی وجہ سے تو انہیں کام کرنے کے جو مواقع حاصل ہوتے بھی تھے، تو انہیں ان کا امپلائر پوری طریقے سے استعمال کرنے کے بعد بھی پورا ان سے محنت اجرت ان کے گھنٹے لے کر بھی انہیں جتنی جائز ان کی تنخواہ ہونی چاہیے اس حق سے محروم رکھتا تھا۔ پھر اس یعنی یہ بہت ایک بڑی بات ہے کہ جس جگہ بھی آپ جاب کریں گے وہ لیگل طریقے سے کریں گے، آپ کے پیپرز وہاں پہ لیگل ہوں گے، آپ کو کوئی بھی اس طرح سے غلط طریقے سے استعمال نہیں کر سکے گا۔ میں انہیں لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو الیگل ہیں وہاں پر۔ پھر یعنی سوشل سیکیورٹی، ہیلتھ انشورنس کے ساتھ، اور تیسری چیز جو اس وقت سامنے آ رہی ہے، لہٰذا جب جاب اپارچونیٹیز آپ کے لیے کھل رہی ہیں اور آپ لیگل طریقے سے لیگل رستوں کے ساتھ جاب کر رہے ہوں گے، ٹیکس ادا کر رہے ہوں گے، تو وہ تمام بنیادی سہولتیں آپ کو حاصل ہو رہی ہیں جو تمام دوسرے لوگوں کو حاصل تھیں۔ اب اس کے ساتھ جو سب سے بڑی جو دقت پریشانی ایسے لوگوں کو ہوتی تھی جو لیگل آتے تھے کہ وہ اپنے وطن واپس نہیں جا سکتے تھے، تو لہٰذا لیگل ہونے کے بعد یہ پابندی بھی ہٹ گئی۔ اب وہ آسانی سے اپنے وطن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، وٹ ایور جس کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں وہ وہاں جا سکیں گے، آرام سے جا سکیں گے، مل سکیں گے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کو اپنی تنخواہ میں سے جو بھی ان کی آمدنی ہے اس میں سے جتنی اماؤنٹ وہ بھیجنا چاہتے ہیں وہ بھیج سکیں گے۔ یہ تمام باتیں جان لینے کے بعد جو سب سے اہم بات ہے جو اس وقت کرنی بہت ضروری ہے کہ میں اس وقت ان لوگوں سے بات کر رہی ہوں جو کہ پہلے سے اسپین میں موجود ہیں اور الیگل ہیں۔ وہ تمام ہمارے وہ لوگ جو کہ انڈیا اور پاکستان میں ابھی موجود ہیں وہ اس خاطر اپنی تیاری نہ پکڑ لیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شرط
اور یہ قانون ان پر بھی لاگو ہو رہا ہے۔ آپ کو اس وقت کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مخاطب ہم ان لوگوں سے ہیں جو اسپین میں پہلے سے موجود ہیں، کیونکہ ہمارے دیشوں سے لوگ جب بھی کوئی بھی خبر سامنے ان کی آتی ہے، کوئی بھی مواقع کھلتے ہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے جانا ہے، اور اندھا دھند جو ہے وہ ٹنکی کا رستہ اور دوسرے تمام غیر جو بھی لیگل رستے ہوتے ہیں ان کو اپنانے میں ہمارے کنٹریز کے لوگ گریز نہیں کرتے۔ سب لوگ ایسے نہیں ہیں، میں آپ سے نہیں کہہ رہی، جو لوگ ہیں میں انہی سے کہہ رہی ہوں۔ لہٰذا یہ تمام خبر، یہ تمام معلومات آپ کے لیے ہونی اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امیگرینٹس کے ساتھ کیا نئے راستے کھل رہے ہیں، اور اسی میں سے نئی راہیں نکلتی ہیں، اور ممکن ہے کہ بہت اچھے راستے، کیونکہ اسپین کی اکانومی اس وقت بہت تیزی میں ترقی کر رہی ہے۔ دوسرے جتنے بھی کنٹریز ہیں یہاں پر یورپین یونین کے اندر، اس میں اسپین بھی وہ کنٹری ہے جس کی اکانومی ترقی کر رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر اسپین نے اتنی بڑی جو ایک سوچ بچارنے کے بعد یہ جو لا پاس کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا کہانی ہے؟ تو اس کے پیچھے یہ کہانی ہے کہ کیونکہ اکانومی ترقی کر رہی ہے اور کچھ سالوں سے یہ پورا یورپ کا جو سسٹم ہے ایک معاشی بدحالی کا شکار ہو رہا تھا، کچھ بھی اس کی وجوہات ہیں جو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس وقت اب گراف اوپر کی طرف ہے تمامی کنٹریز کا۔ اب اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسپین نے یہ سوچا، اور اس کے تمام جو مشیر ہوں گے حکومت کے، جو بھی وزیر تھے، تمام لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا جو حکومت مشینری کو چلاتے ہیں، کہ جو ایک بہت بڑی ایک ہمارے ملک میں اتنی بڑی جو ایک آبادی اللیگل رہتی ہے، وہ رہ تو رہے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے ہمارے ملک کے اندر داخل ہیں، اور ہم ان کو پوری طریقے سے ڈپورٹ بھی نہیں کر سکتے، اور ہمیں ان کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ لیبر اور اسکل ورکرز کی ضرورت ان کو بھی ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اللیگل لوگ بھی ان کی اس مشینری کو چلانے کے لیے ہمتن اس کام میں مصروف تھے، یعنی ان کو اسپین کی گورنمنٹ کو یہ بات اچھی طرح پتہ چل گئی ہے کہ اللیگل رہنے والے لوگوں کی بھی ضرورت ہے، تو کیوں نہ ان لوگوں سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ جب یہ یہاں رہ ہی رہے ہیں اور جو امپلائر ان سے فائدہ حاصل کر رہا ہے تو ہمیں گورنمنٹ کو اس کے ٹیکس نہیں ملتے، لوگ کماتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر کسی ورکر کی تنخواہ جو کہ بالکل اللیگل رہ رہا تھا 1500 یورو کے قریب ہے، تو اس میں جس وقت اللیگل ہوتے ہیں تو جو امپلائر ہے ان کو 600-700 یورو دے دیتا ہے، یا اس سے بھی کم دے دیتا ہے، یعنی ان کے لیے اپنا گزر اوقات کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کو ڈبل ٹائمنگز کرنے پڑتے ہیں۔ سارا فائدہ جو تھا امپلائر کا تھا، اور وہ بھی ایسے امپلائرز جو کہ گورنمنٹ کی رجسٹرڈ کمپنیز نہیں ہیں، کیونکہ وہاں اللیگل لوگ کام نہیں کر سکتے، یہ وہی لوگ ان کو ہائر کرتے ہیں جو کہ خود کوئی دیسی قسم کے اسٹورز چلا رہے ہوتے ہیں، یا خود بھی ایسے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ انہیں اپنی کوئی بھی اس طرح کی گوشوارے حکومت کو دکھانے کی پابندی نہیں ہوتی۔ رجسٹرڈ کمپنیز اللیگل لوگوں کو ہائر نہیں کر سکتی۔ یہ وہی ادارے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹس، شاپس، اس طرح کے لوگ ان لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، محنت کرواتے ہیں، برتن دھلوا لیے۔ لہٰذا گورنمنٹ کا یہ سوچنا ایک بہت ہی ایک یوں کہیے کہ ایک بڑی انہوں نے کلیور دماغوں نے یہ بات سوچی کہ کیوں نہ وہ تمام آبادی جو لاکھوں پر محیط ہے اور یہاں پر اسپین میں رہ رہی ہے، کام بھی کر رہی ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے گزر اوقات کر کے اسپین کی معیشت پر بوجھ ہی بنی ہوئی ہے، اور جان نہیں چھوڑ رہے، وہ لوگ نکل بھی نہیں رہے، نکال بھی نہیں سکتے، رپورٹ کر رہے ہیں لیکن وہ ملتے بھی نہیں، اتنی آسانی سے پکڑے بھی نہیں جاتے، تو کیوں نہ ایسا اعلان کیا جائے کہ سب کچھ ہمارے حق میں ہو جائے، وائٹ پیپرز کیوں نہ کر دیے جائیں سب کے، جو بھی کالے دھندوں میں ملوث ہیں ان سب کو لیگلائز کر دیا جائے، تاکہ جو امپلائر فائدہ اٹھا رہا تھا وہ امپلائر اب اس کے دونوں ہاتھ خالی ہو گئے، اب وہ کسی کو بھی اندھا دھند کام کی لالچ دے کر ان سے ناجائز فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، نہ کم تنخواہ پر ان سے ایک ان تک محنت لے سکتا ہے۔ جتنے بھی گھنٹے اب کوئی بھی انسان وہاں پہ کام کرے گا اسپین کے اندر وہ لیگل ہے، اس کے پاس لیگل رائٹس موجود ہیں، لہٰذا اگر وہ 10 گھنٹے کام کرتا ہے تو 10 گھنٹے کی تنخواہ ملے گی، جب 10 گھنٹے کی تنخواہ ملے گی گورنمنٹ کے سارے گوشوارے اس کے گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں، وہ ٹیکس دینے کا پابند ہے، اس کو تنخواہ گورنمنٹ پہلے ہی اس کے ٹیکسز ڈیڈکٹ کرے گی سوشل سیکیورٹی کے لیے، ہیلتھ انشورنس کے لیے، تمام فائدے دراصل گورنمنٹ کو ہی جا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ اقدامات اسپین کی معیشت پر بہت اچھا اثر ڈالنے والے ہیں۔ اب اس خبر کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی خبر آپ کے لیے بھی، اگر سوچا جائے، اور آپ اسی ویڈیو کے اندر آپ یہ اندازہ کر چکے ہوں گے اور نتیجہ آپ کے سامنے آ چکا ہوگا، لیکن میں اس کو ضرور اس وقت یہ بات کروں گی کہ آپ کے لیے کیا اچھی خبر ہے جو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں اس وقت لوگ موجود ہیں اور یورپین یونین کی کنٹریز میں آنا چاہتے ہیں، آنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اسپین میں اس وقت آپ کے آنے کے برائٹ امکانات موجود ہیں، کیونکہ جب وہ اللیگل لوگوں کو جو اللیگل رستوں سے آئے تھے، اسکل نان اسکل، ظاہر ہے وہ کوئی اتنے کوالیفائڈ لوگ تو ہوتے نہیں ہیں جو اللیگل رستے اختیار کرتے ہیں، لہٰذا یہ ان کا لیگل ان کو کر دینا، گورنمنٹ کا ان کو یہ اختیار دے دینا کہ وہ لیگلی یہاں پہ رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ انہیں
اسکلڈ ورکرز کی یا نان اسکل ہر طرح کے پروفیشن سے بلانگ کرنے والے لوگوں کی بہت سخت ضرورت ہے. یہ جو ان کی اکانومی ہے جس تیزی سے ترقی کر رہی ہے, ان کے پاس لوگ نہیں ہیں, مین پاور کی سخت کمی ہے. آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس لیگل رستے سے جس طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے, کیونکہ لاجسٹکس ہو, آئی ٹی ہو, جتنے بھی دوسرے ادارے ہیں جہاں پہ یعنی جس میں کوالیفائڈ لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تمام وہ چیزیں یعنی کہ چاہے ہوٹلنگ ہو, ہاسپٹیلٹی ہو, ریسٹورینٹس ہوں, دیسی شاپس ہوں, چاہے حکومت کی اپنی کارخانے ہوں, ویئر ہاؤسز ہوں, تمام جگہ آپ کی کھپت بہت زیادہ اس وقت درکار ہے, بہت زیادہ انہیں ضرورت ہے مین پاور کی. تبھی انہوں نے اتنی بڑی بات سوچی. اس کا یہ جو خبر ہے اس کے پیچھے راز ہی یہی ہے کہ انہیں مین پاور کی اتنی سخت ضرورت تھی کہ انہیں اپنے دیش میں آنے والے ان لوگوں کو لیگل کر دیا کہ جو کہ اللیگل تھے, جنہیں صرف ڈپورٹ کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ جو ڈپورٹ کرنے کے لیے منتظر بیٹھے ہوئے تھے, لہٰذا ان پر بھی یہ لا امپلیمنٹ ہونے کے بعد وہ ڈپورٹ بھی نہیں کیے جائیں گے. اور آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ اپنے پیپرز تیار کیجئے, ڈھونڈیے اپنے راستے, دیکھیے کہ کیا اسکلز آپ کے پاس ہیں, کس جگہ آپ فٹ ہو سکتے ہیں. کچھ نہیں تو ویئر ہاؤسز تو ہر کنٹری میں موجود ہی ہیں. لہٰذا مین پاور کی ضرورت ایسے اقدامات حکومت کو کرنے پر مجبور کر رہی ہے, اور لہٰذا یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی روشن اپارچونٹی ہے جس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیے. تو لہٰذا جہاں پہ آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, رہنمائی کی ضرورت ہے, گائیڈ لائنس چاہیے, موجود ہیں ہم ہر پلیٹ فارم پہ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے. اسی کے ساتھ لیتے ہیں آپ سے اجازت. پہلی بار ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کیجیے, ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اور ہمیشہ سے اگر دیکھتے ہیں تو واقعی ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں. رکھیے اپنا, اپنے گھر والوں کا, اپنے پریوار کا اور اپنے دیش کا اور خود اپنا بھی بہت زیادہ خیال. ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ.